بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور پراسرار اور سبق آموز واقعے کے ساتھ آپ کا خوش آمدید۔ واقعات اور کہانیوں کے خزانے یعنی قصص الاسلام، جہاں ہم اسلامی کہانیوں، ان کے حکم اور متاثر کن سبقوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک پراسرار اور دلکش پہاڑ کوہ قاف کے بارے میں، جو اسلامی داستانوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ کوہ قاف کیا ہے؟ کوہ قاف کو عموماً ایک پراسرار پہاڑ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو دنیا کے کنارے پر واقع ہے۔ اسلامی اور فارسی داستانوں میں اسے ایک ایسا مقام تصور کیا جاتا ہے جو جنات اور فرشتوں جیسے مافوق الفطرت مخلوقات کا مسکن ہے۔ کوہ قاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہوگا، جیسے ایک بادشاہ کی بیٹی محل کے چھت پر گھوم رہی ہوتی ہے تو ایک دیو اس کو اٹھا کر کوہ قاف میں قید کر دیتا ہے۔ بادشاہ مختلف ممالک کے شہزادوں کو اس مہم پر روانہ کرتا ہے کہ جو میری شہزادی کو واپس لائے گا، میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ تو ایک نیک دل شہزادہ بھی اس مہم پر روانہ ہوتا ہے۔ اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے جو اس کی نیک دلی کی وجہ سے اس کو ایک انگوٹھی دیتے ہیں، جس کی بدولت وہ فوراً کوہ قاف پر پہنچ کر دیو کو مار کر شہزادی کو آزاد کروا کر واپس اس کے وطن لے آتا ہے۔ اس طرح شہزادی کی شادی اس لڑکے سے ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی ملتی جلتی کہانیاں آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کوہ قاف اصل میں ہے کہاں۔ کوہ قاف، جس کو کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں، بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کے درمیان خطہ قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ کبھی اس کا شمار روس میں ہوتا تھا، لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ حصہ چچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ کوہ قاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے جو 18,506 فٹ بلند ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوہ قاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا، اس لیے کہ یہ کوہ قاف کا پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، جو کہ تقریباً 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ کوہ قاف کے شمالی دامن میں واقع چچنیا کی چھوٹی سی جمہوریہ، جس کا رقبہ 15,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 10 لاکھ سے بھی کم، صدیوں سے روس سے نبرد آزما رہی ہے۔ گوہ کوہ قاف کا یہ پورا علاقہ 16ویں صدی سے صفوی ایران، سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور معرکوں کا مرکز رہا ہے، لیکن چچنیا کے عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب 18ویں صدی کے آخر میں عیسائی جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چچنیا ایک طرف جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا۔ قفقاز کا پہاڑی سلسلہ شمالی قفقاز اور ماورا قفقاز میں تقسیم کرتا ہے۔ شمالی قفقاز روس کی سرزمین ہے، جبکہ ماورا قفقاز میں خود مختار ریاستیں جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان واقع ہیں۔ قفقاز کے پہاڑ کافی ڈھلوان ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ قاف زمرد سے بنا ہوا ہے اور اس کی روشنی آسمانوں کو منور کرتی ہے۔ اس کا مقام انسانوں کی دسترس سے بہت دور اور اللہ کی مرضی سے چھپا ہوا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے تعلق: اگرچہ کوہ قاف کا ذکر قرآن یا مستند احادیث میں نہیں ملتا، لیکن یہ اسلامی داستانوں اور ادب میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اسے عموماً انسانی علم کی حدوں اور اللہ کی تخلیق کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے علامتی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے غیب کی دنیاؤں کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ جنات کی دنیا۔ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور یاد کریں جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کے پاس قرآن سننے کے لیے متوجہ کیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو کہنے لگے خاموشی سے سنو، پھر جب وہ ختم ہو گیا تو وہ اپنے قوم کی طرف سنانے والے بن کر لوٹے۔ سورۃ الجن۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری دنیا کے علاوہ بھی اللہ کی تخلیق میں کئی ایسی مخلوقات اور جہان موجود ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ جنات اور کوہ قاف۔ بعض کہانیوں کے مطابق کوہ قاف کو جنات کا مرکزی مسکن مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں جنات کے بادشاہ کا تخت ہے اور یہ ان کے مشوروں کی جگہ ہے، لیکن یہ سب داستانی کہانیاں ہیں اور اسلامی عقائد کا حصہ نہیں۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان معاملات میں حد سے زیادہ نہ جائیں جنہیں اللہ نے واضح طور پر بیان نہیں کیا، بلکہ ہمیں ایسے علم پر توجہ دینی چاہیے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے۔ کوہ قاف سے حاصل ہونے والے روحانی اسباق۔ کوہ قاف سے متعلق کہانیاں ہمیں اللہ کی تخلیق کی وسعت اور انسانی علم کی حدود کی یاد دلاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیں کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء۔ یہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے اور ہمیں اللہ کی مرضی کے آگے جھکنے کی ترغیب دیتا ہے، اس کی حکمت اور رحمت پر اعتماد کے ساتھ۔ کوہ قاف ایک دلچسپ تصور ہے جو داستانوں اور روحانی علامتوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اگرچہ اس کی کہانیاں ہماری تخیل کو جگاتی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم انہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھیں۔ اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ قصص الاسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دلچسپ کہانیاں اور سبق آپ تک پہنچیں۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔